السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب بہن بھائی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے وضو پر بات کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ کچھ مسائل اس کے رہتے ہیں، جیسے کہ آج کا یہ مسئلہ ہے کہ وضو جو ہے نیل پالش لگا کر وضو کرنا، اگر عورت کے ناخنوں پر یہ آٹا لگا ہوا ہے سخت، کیا اس صورت میں وضو ہو جائے گا؟ نہیں۔ اور اگر کسی نے وگ پہنی ہے، جیسے مصنوعی بال ہوتے ہیں جو بازار سے ملتے ہیں، اگر کسی نے مصنوعی بال لگائے ہوئے ہیں تو اس پر مسح کرے گا تو اس مسح سے وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اور اگر کوئی کافر بندہ پانی میں ہاتھ ڈال دے تو کیا اس سے وضو جو ہے پانی ناپاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اس سے وضو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ اور اسی طریقے سے عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا؟ اور اگر کوئی شوہر اپنی عورت کا بوسہ لیتا ہے، بوسہ کہتے ہیں چومنے کو، تو وہ چوم لیتا ہے تو کیا اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب ہم دیں گے اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں: پورے چہرے کو دھونا اور کونیوں کو دھونا، یعنی ہاتھوں کو دھونا کونیوں سمیت، اور سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 پاؤں کو دھونا۔ یہ 4 فرائض تھے۔ اس کے ساتھ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ سنت ہے، مستحبات اس کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ وضو کے درمیان اذان آ رہی ہے، تو اذان کا جواب دینا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، تو کیا ہم اس ثواب سے محروم ہو جائیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ آپ وضو کے درمیان اذان کے کلمات کہتے جائیں اور یہ اذان کا جواب دیتے جائیں، وضو کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے اور اسی طریقے سے اذان کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے۔ وضو کے شروع میں دعا ہے اور درمیان میں دعا ہے اور آخر میں دعا ہے۔ یہ دعائیں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو دکھاؤں گا اسکرین پر اور حرف بہ حرف سکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طریقے سے یہ ہے، اور سوال یہ ہے کہ کافر جو بندہ ہے پانی میں ہاتھ ڈالتے تو اس سے پانی ناپاک ہوگا یا نہیں؟ تو نہیں، کافر کے کفر کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ کافر کے ہاتھ پر کوئی گندگی لگی ہے ناپاکی، آپ نے دیکھا ہے، آپ کو یقین ہے کہ یہ ناپاکی لگی ہے، پھر تو وہ پانی ناپاک ہو گیا۔ اور اگر ناپاکی نہیں لگی تو کافر کا کفر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر اس نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو پانی ناپاک، اب ہم اس سے وضو نہیں کریں گے۔ نہیں، اسلام ویری ایزی، بہت آسان ہے، لوگوں نے اس کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے فضل فرمایا کہ مجھے آپ کے سامنے بولنے کی سعادت حاصل ہوئی اور آپ کو سننے کی سعادت حاصل ہوئی کہ دیکھیں کافر جب ہاتھ ڈال دے تو ناپاک نہیں ہوگا۔ بچہ، معصوم بچہ ہے، اس نے ہاتھ ڈال دیا تو اب پتہ نہیں اس پہ ناپاکی ہے یا نہیں، وہ پیشاب میں لت پت تھا یعنی، تو احتیاطاً پانی کو جو ہے چینج کرنا چاہیے، دوسرا پانی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ بچے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بارش کے پانی سے نہانا، بارش برس رہی ہے، اوپر سے برسات ہو رہی ہے تو آپ نہا لیں، بے شک صرف ایک کام کر لیں، نیت کر لیں کہ بھائی میں یہ نہا رہا ہوں تو میری نیت ہے وضو کی، اور وضو والی جگہوں پر آپ ہاتھ لگا دیں اور وہ گیلی ہو جائیں تمام چیزیں، آپ کپڑے سکھا کر آ جائیں، نماز پڑھیں، اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر، یا مسجد میں جا رہے ہیں جماعت کا وقت ہے تو وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی عبادت جو وضو سے کی جا سکتی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ نیت ضروری ہے وضو کے لیے یا نہیں؟ وضو کے لیے نیت کوئی فرض واجب ہے نہیں، بلکہ یہ اس طرح ہے، سنتوں میں آتی ہے، مستحبات میں آتی ہے، لیکن یہ ایک ضروری بھی ہو جاتی ہے کہ آپ نے نیت بھی کرنی ہے، ورنہ نیت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول بھی نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اس حساب سے وہ ضروری بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے نیت کر رہے ہیں، بہت ساری دیر زبان چلا رہے، نہیں، بلکہ آپ کی دل میں نیت ہے، آپ آئے مسجد میں اور فوراً وضو خانے کی طرف چلے گئے تو کیا نیت ہے آپ کی؟ وضو کی نیت ہے، تو آپ نے وہاں وضو کر لیا، تو یہ نیت دل میں ہونی چاہیے کہ میں وضو کر رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے جو وگ ہے، میں نے اس پر بیان کیا کہ جس کی وگ لگی ہے
اور اس سے وہ وضو کرے گا تو وضو ہوگا یا نہیں؟ تو دیکھیں وضو مسح جو ہے وہ سر کا مسح ضروری ہے. وہ جو مصنوعی جھوٹے بال لگائے وہ اس نے اتارنے ہوں گے، چاہے عورت ہے چاہے مرد، اگر مصنوعی بال لگائے ہوئے ہیں تو اس نے اتارنے ہوں گے ورنہ وضو نہیں ہوگا. ناخن پالش عورت نے لگائے ہوئے ہیں، کسی لڑکی نے لگائے ہوئے ہیں، عورت نے اپنے ناخنوں پر، چاہے مرد نے لگائے ہوں. بہرحال آج تو ایسا زمانہ آ چکا، بہرحال اگر اس نے لگائے ہوئے ہیں تو اس صورت میں وضو کرے گا یا کرے گی تو وہ وضو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پانی نہیں لگا اس ناخن کو. تو کیا کرنا ہے؟ اس کو صاف کرنا ہے. اسی طریقے سے اگر آٹا لگا ہے کوئی سخت جس سے وہ تہ بن گئی ہے اور پانی نیچے نہیں لگ رہا تو اس آٹے کو بھی صاف کرنا ہوگا. اگر سرخی پاؤڈر میک اپ لگا کر وضو کیا ہے، میک اپ کر لیا، اب نماز کا ٹائم ہو گیا بہت ساری، یہ تو امتحان کا وقت ہوتا ہے عورتوں کے لیے، بھائی اب میک اپ لگا لیا ہے، شادی بیاہ میں جا رہی ہیں اور بیچ میں ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا، اب اللہ کی طرف سے نظریں ہیں کہ دیکھیں بندہ کیا کرتا ہے، میری بندی کیا کرتی ہے، تو اس وقت اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف سامنے آ جاتا ہے کہ یہ کتنا اس میں ایمان ہے. بہرحال اس وقت آپ نے وضو کرنا ہے اور آپ کا وضو ہو جائے گا. اس سرخی پاؤڈر جو ہے اس میک اپ کی وجہ سے تہ اتنی نہیں بنتی اور پانی لگ جاتا ہے تو اس سے آپ کا وضو ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے دانت سے خون نکلتا ہے، دانت سے ہم ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کریں، اگر وضو کر لیا اس کے بعد ہم نے پیسٹ کیا تو دانت سے خون نکل آیا یا ویسے ہی نکل آیا دانت سے خون، تو اس کی کیا صورت ہے؟ دیکھیں اگر دانت سے خون نکلا ہے اور اتنا نکلا ہے کہ ہمارا تھوک جو ہے لعاب منہ کا وہ سارا لال ہو چکا ہے یا زیادہ لال ہو چکا ہے، تھوڑا سی سفیدی ہے باقی سارا لال ہے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، ہم نے وضو دوبارہ کرنا ہے. اور اسی طریقے سے میں نے جب کہا بیوی کا بوسہ لینا کہ شوہر اپنی بیوی کو چومتا ہے وضو کی حالت میں تو وہ بیوی کا وضو ہے تو وہ بیوی کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا اور شوہر کا بھی نہیں. لیکن جو بات آگے آئے گی کہ اس سے مزی نکلتی ہے، ایک پانی سا نکلتا ہے اگر، تو اس سے تو وضو ٹوٹ جائے گا. وہ ذکر انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آئے گا، وہ بھی تیسرا ایپیسوڈ ہوگا وضو کے بارے میں. اور اسی طریقے سے عورت جو ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچہ ہے اس کو دودھ پلا رہی ہے تو اس دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو ہے اور بچے کو دودھ پلا کر نماز پڑھ سکتی ہیں. اور اسی طرح تو یہ دیکھیں ایک نماز کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے وضو کے شروع کی دعا، تو اس میں لفظ بلفظ ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں. یہاں لکھا ہے وضو کے شروع کی دعا، تو وضو کے شروع میں ہم نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم بیت الخلاء میں نہ ہوں، باہر ہوں، تو وہاں ہم نے جو ہے زبان کے ساتھ یہ پڑھنا ہے. اگر ہم بیت الخلاء میں واش روم میں ہیں تو وہاں صرف دل میں دعا وغیرہ پڑھتے ہیں، دل میں، ٹھیک ہے. اب وضو کے درمیان کی دعا، جب ہم وضو کر رہے ہیں درمیان میں تو ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے. اس کا تلفظ بھی ہم دیکھتے ہیں. اللہم اغفر لی ذنبی. اللہم میم کو غین کے ساتھ ملانا ہے، میم کے اوپر شد ہے تو ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے. اللہم اغفر لی، فا را زیر فر، لام یا زیر لی، فر لی، اے اللہ بخش دے مجھے ذنبی میرے گناہ. تو یہاں ذال پر زبان نکالیں گے، نون کے ساتھ ملایا، ذنبی. یہاں یہ دیکھیں چھوٹی میم ہے تو ذال کو چھوٹی میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با ہے. یہ ایک تجوید کا اصول ہے. بہرحال میں آپ کو ابھی قوانین نہیں بتاؤں گا، بس صرف بات بتاؤں گا کہ ذال کو میم کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے. ذنبی، نون کو چھوڑ دیں گے، ذال کو میم کے ساتھ ملایا، ناک میں آواز پیدا کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے ذم، با یا زیر بی، ذنبی، ذنب کہتے ہیں گناہ کو، ذنبی. ووسع لی، ووسع، دوسرے واو کو سین کے ساتھ ملایا، سین کو عین کے ساتھ، سین کو سخت کریں گے تشدید کی وجہ سے. ووسع، ووسع لی، لام یا زیر لی، فی داری. وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر کو میرے لیے کشادہ فرما اور میرے لیے میری روزی میں رزق میں برکت عطا فرما. دوبارہ سنیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی.
تو جب ہم وضو کر لیتے ہیں، وضو مکمل ہو گیا، اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اوپر آپ نگاہ ڈالیں آسمان پر اور دوسرا کلمہ پڑھیں. یہ دوسرا کلمہ ہے. دوسرا کلمہ پڑھتے ہوئے ہم نے اس کے ساتھ پوری دعا پڑھنی ہے. اس طرح پڑھیں گے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دال پر پیش ہے، بہت سارے پڑھتے ہیں عبدہ، دال پر زبر نہیں پڑھنا، پیش پڑھنی ہے عبدہ ورسولہ. دوسرا کلمہ پڑھ کر تو اس کے ساتھ یہ بھی پڑھنا ہے: اللہم اجعلنی، میم کو جیم کے ساتھ ملایا، مجعلنی من التوابین، واو کو جیم کے ساتھ ملایا، وجعلنی من المتطہرین. باریک تا ہے پھر بڑی تو ہے، ٹھیک ہے، متطہرین. تو یہ دعا تھی وضو کے درمیان کی. آپ کو اگر کوئی سوال ہو دینی تو آپ میرے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی دعا میں لفظ سمجھ نہیں آیا تو آپ میرے واٹس ایپ پر وائس کر دیں، وہ لفظ میں آپ کو وہاں وائس کر کے آپ کا درست کر دوں گا. آج کے اس سبق کو آپ دیکھ لیں، دعا کو دیکھ لیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.